اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 سے 60 تک ہم نے پڑھنی ہے۔ 3 آیتیں اس لیے ہیں کہ ہماری توجہ بہت ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں پر یہ ٹاپک پڑھا جا سکتا ہے، اور کوئی جگہ نہیں اس ٹاپک کو پڑھنے کی پورے قرآن میں سے اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس جگہ پر یہاں ہم پہنچ گئے۔ یاد کر لیجیے کہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کافرین سے برات کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ اب یہ حد سے گزر چکے، اب وہ وقت آ گیا کہ جو انکار کر رہا ہے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اہل کتاب کے بارے میں بتا دیا کہ یہ اب جزیہ دے کے صغیر بن کے رہیں گے، اور منافقین کا ذکر شروع کر لیا کہ یہ تو طرح طرح کے بہانے بنانے، رسول کا ساتھ نہیں دیتے، یہ کسی جگہ ساتھ چلی بھی جائیں گے تو وہاں خرابی کے کچھ پیدا نہیں کریں گے، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، کوئی ٹھکانہ مل جائے تو ایسے بھاگیں اس کی طرف، اس رسول اور اس کے ساتھیوں کو ساتھ چھوڑ کے جیسے جانور رسیاں توڑا کے بھاگتے ہیں۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے۔ ان کا کیا حال ہے؟ یہیں سے شروع ہو رہی ہے دوبارہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا۔ یہ ہے ان میں سے ایسے لوگ منافقین میں سے، یہ آپ پہ الزام لگانا ہم بھی کہتے ہیں، یلمزوکا، یہ الزام لگا دیتے ہیں آپ پہ، کس کے بارے میں؟ صدقات کے بارے میں، کہ جب جو صدقات موجود ہیں کہ یہ تو آپ تو اپنی مرضی چلا رہے ہیں، آپ تو خود ہی بانٹ رہے ہیں ان کو اپنی مرضی سے، اپنوں کو دے رہے ہیں۔ یہ منافقین کا کہنا ہے۔ دیکھیے کیا لکھ رہا ہے قرآن، وَمِنْهُمْ، انہی منافقین میں جن کا پڑھ کر ہم آئے ہیں، مَن یلمزوکا، یہ تو وہ ہیں جو آپ پہ الزام لگا دیتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کے بارے میں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر یہ ان کو دے دیے جائیں، رضو، تو یہ خوش ہیں، اب ان کے حوالے کر دیں ان کو، یہ خوش ہیں۔ وَإِن، لیکن اگر لم یؤتوا منها اذا هم یسخطون، اگر ان میں سے ان کو نہ دیا جائے تو یہ تو بالکل ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے، اور فوراً الزام شروع کہ جی ہمیں کیوں دیں گے، آپ تو اپنوں کو دیں گے، اعاذ باللہ یہ ان کے کرتوت۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ رَسُولُهُ، اگر ایسا ہوتا کہ اس میں خوش رہتے جو اللہ ان کو دیتا، اللہ کا رسول ان کو دیتا، وقالو، اور یہ کہتے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون، ان قریب اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی، اور آخر کار تو ہماری رغبت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے، پلٹ کے تمہیں اللہ کی طرف ہی رہنا ہے۔ اصولاً ان کا رویہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو بھی اللہ کے رسول نے دے دیا اس کی عنایت ہے، اللہ نے چاہا اور بھی مل جائے گا۔ لیکن یہ منافقین کیا کر رہے ہیں؟ رسول پہ یہ الزام ٹھہرائے دے رہے ہیں کہ یہ تو ان کے پاس مال بھی آتا ہے تو یہ تو پتہ نہیں کس طرح بانٹ رہے ہیں اس کو، ہمارا حصہ کیوں نہیں مل رہا ہمیں؟ تو یہ مال کے حریص ہیں، بس ساتھ بات انہوں نے کوئی نہیں دینا۔ تو یہ دیکھیں کیا سیاق اور سباق چلا آ رہا ہے۔ اب یہ بتانے اللہ تعالیٰ نے آخر پھر یہ جو مال ہے یہ کس کو ملے گا؟ کیا ان منافقین کے حوالے کر دیا جائے، یا ایسے ہی جس کو چاہے اٹھا کے دے دیا جائے؟ تو یہ وقت آ گیا تھا، قرآن نے بتانا تھا کہ آخر یہ ملے گا کس کو۔ یہ جو مال ہے، یہ جو مجموعی مال جمع ہو گیا ہے، اجتماعی مال آ گیا ہے، اس پر پھر حق کس کا ہے؟ یہاں سے قرآن کا وہ موقع آ گیا جہاں سے پتہ چلے گا کہ جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اس کے مصارف کیا ہیں۔ یہ قرآن میں ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے بس، زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کے حقدار کون لوگ ہیں، اس آیت نے یہ بتانا ہے۔ 2 پڑھ لی، آخری آج کی آیت ہے، صرف ایک ہی آیت پڑھنی ہے ہم۔ یہ کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہماری زندگیوں کا۔ اس صورت کے شروع میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ ان کافرین کو یہ اب نہیں مانتے، ان کو اعلان کر دیں کہ اس تاریخ کے بعد 4 مہینے اب سے گزریں گے، حرام مہینے گزریں گے، اب یا تو یہ مان چکے ہوں گے یا مارے جائیں گے۔ لیکن فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور یہ بھی کہا تھا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اب انہوں نے معافی مانگ لی اپنے رویے پر، انہوں نے صلاۃ پڑھنا شروع کر دی، انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دی، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ دیکھیے یہ کیا چیز ہے زکوٰۃ؟ اس پورے خرچ میں جو ہم کرتے ہیں اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی عزیز و اقارب پر، معاشرے میں غریبوں پہ، سب لوگوں پہ جو بھی خرچ ہم کرتے ہیں، اس پورے انفاق میں پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ یہ تو ماں باپ پہ، قریب داروں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ نیکیاں لکھ رہا ہے ہماری۔ آپ گھر میں کھانا لا کے دے رہے ہیں اپنی ہی بیوی بچوں کو، اپنے ہی ماں باپ کو، کما آپ رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں نیکیاں لکھ رہا ہے، ہمارے حق میں نیکیاں لکھ رہا ہے۔ کیا مہربانی ہے اس کی، ہم تو ذمہ داری کے طور پہ کر رہے ہیں۔
آپ خرچ کر رہے ہیں اپنے کمائے پہ. اس میں سے اس نے کہہ دیا ہے جو نظم اجتماعی ہے, جو نظم و نسق چلا رہا ہے اس سارے انتظام کو, 2.5% اس کے حوالے ہوگا مال میں سے. 5% اگر تم محنت بھی کرتے ہو اور پیداوار بھی کماتے ہو. 10% اگر صرف پیداوار ہے اور تم محنت نہیں کرتے, یا تمہارا پیسہ نہیں لگا ہوا صرف محنت کر رہے ہو. اور 20% اگر تمہیں بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے کچھ مل جائے, خزانہ مل جائے, کچھ بھی مل جائے. یہ اس نے حدیں مقرر کر دی. یہ حدیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ حدیں وہیں لکھی ہوئی ہیں جہاں نماز کی رکعتیں لکھی ہوتی ہیں, یعنی کہ کہیں بھی نہیں. میں بتا دوں گا. کسی کو کھدائی کر رہا ہو خزانہ مل جائے, کوئی ایسی چیز ہاتھ میں آ جائے اس کی محنت ہی شامل نہیں ہے اس میں, نہ مال اس کا ہے, وہ 20% دے گا اس میں سے. وہ یہ ہے. اچھا جی, یہ کہیں لکھا ہوئے ہونے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ یہ میں نے بتانا بس آپ کو, یہ آج سمجھ میں آ جائے گی. یہ کہیں بھی لکھے ہونے, نماز کی رکعتیں کسی کتاب میں لکھے ہونے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیسے پتہ چلا ظہر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کو کیسے پتہ چلا فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور عشاء میں کتنی ہوتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ان کو کہ ایسے کرو, اس طرح کرو. ایسے ہی بتایا نا سر. کتاب تو قرآن تھی, عمل کون سکھا رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسے سنت کہتے ہیں. یہ جاری و ساری ہے. وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جاری و ساری, اسے سنت کہتے ہیں. جو نبی تک پہنچا, قرآن تو بعد میں ملا, ظاہر ہے. ابراہیم علیہ السلام میں تو قرآن نہیں ملا تھا نا, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل کیا گیا ہے. تو کون سا دین ابراہیم پہنچا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ عملی دین, سنت, جسے دین ابراہیم کہتے ہیں آپ, نبیوں کی سنت, جس کے بارے میں پڑھ کر آئے تھے سورہ بقرہ میں. اہل کتاب کو کہا تھا وَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, صلاۃ تو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی زکوٰۃ اور صلاۃ, ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے, ہمیشہ سے. اسماعیل علیہ السلام, قریش تک کو کیا پتہ تھا زکوٰۃ کے بارے میں؟ حالانکہ نبی نہیں دیکھے انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے آخر نبی تک. سورہ مریم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, اس کتاب میں ہمارے رسول ذرا اسماعیل کا ذکر تو کرو. تمہارے باپ ابراہیم کے بیٹے جن کی اولاد یہ قریش اور تم ہیں, آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, وہ اپنے وعدے کا پکا تھا, رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا. سنیے, اور کیا کرتا تھا اسماعیل 2600 سال پہلے کیا کرتا تھا؟ ابھی تو موسیٰ بھی نہیں ہے, ابھی تو عیسیٰ بھی نہیں ہے. اسماعیل کیا کرتا تھا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, وہ اپنے گھر والوں کو تاکید کرتا تھا کہ صلاۃ قائم کرو. وَالزَّكَاةِ, اور زکوٰۃ ادا کرو. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور بہت پسندیدہ بندوں میں سے تھا اللہ کے. اسماعیل علیہ السلام گھر والوں کو تاکید کیا کرتے تھے صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ زکوٰۃ وہ ہے زکوٰۃ, یہ نبی نے شروع نہیں کی, یہ 1400 سال پہلے شروع نہیں ہوئی. یہ زکوٰۃ ہمیشہ سے زکوٰۃ ادا کروائی اللہ تعالیٰ نے, نظم اجتماعی کو 2-3 جگہ. پھر ہم پڑھتے سورہ بینہ, ہم تو اکثر پڑھتے رہتے ہیں یہاں پر, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. ان اہل کتاب نے تفرقہ نہیں ڈالا بھی تو اللہ کی ہدایت کی موجودگی میں ڈالا. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. صحیح دین تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ ان کو کہا گیا تھا, اہل کتاب ہمیشہ سے کہا گیا ہے. یہ دین کو نیا دین نہیں بیان کرے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قریش کو بھی بتا رہے, جب کہا حقم, زکوٰۃ کا نام تھا حقم معلوم, وہ حق جو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ادا کیا جائے گا. تو زکوٰۃ ذرا یہ پہلے سمجھ لیں, زکوٰۃ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کیا. جو غلط عمل تھے اس کو الگ کر کے واضح جاری کر دی بس, کہ وہی زکوٰۃ جو تم دیتے ہو اس کا صحیح شکل یہ ہے کہ اتنی دی جائے گی. تو قرآن اس جگہ پر آ گیا اور کہہ رہا ہے یہ منافقین کی نہیں مانی جائے گی. اس بارے میں یہ زکوٰۃ انہی کو ملے گی جن کو ملنی چاہیے. یہاں تک میں نے بتایا زکوٰۃ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب دیکھیے زکوٰۃ کن کو ملنی چاہیے. یہ الف لام لگا ہوا ہے, لکھا ہوا صدقات ہے. جتنی بھی خرچے ہم کرتے ہیں وہ صدقات ہیں, وہ نیکیاں ہیں. ان میں سے جو مینڈیٹری ہے, جو آپ نے نظم کے حوالے کر دینی ہے, جو بھی چلا رہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ نظم کا حق ہے. یہ نظم کو چیریٹی نہیں کر رہے ہوتے آپ. یہ مسلمان ہونے کا کم از کم ثبوت ہے کہ نظم چل رہا ہے, اس کے حوالے کیجیے. نظم چلنا ہے تبھی تو مسلمانوں کی جماعت نے چلنا ہے. اب ان کی شکلیں ملکوں نے لینی ہے. اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے, ہم صرف مصارف ذکر کر رہے ہیں آج یہاں پر. انما الصدقات, یہ جو مال جمع ہوا ہے یہ ان منافقین کی خواہشات پہ ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا. یہ بتا رہا ہے قرآن یہاں پر آ کے ہمیں. انما الصدقات, الف لام کہتے ہیں دی, THE ڈیفینٹ آرٹیکل کو. انما الصدقات للفقراء, یہ تو فقیروں کے لیے ہیں. یہ لام میں نے ہائی لائٹ کیا, بھائی اس پر میں بات کرنی 2 منٹ.
लिलफ़ुक़राई वलमसाकीन, ये मसाकीन के लिए, वलआमिलीन अलैहा, और वो जो इंतज़ाम संभाले हुए हैं सारे मामले का, कैसे लेनी है, किन तक पहुंचानी है, लोग काम करेंगे ना, सब काम छोड़कर ये काम करेंगे, उनको भी तो कुछ चाहिए, इसी में से दिया जाएगा। वलमुअल्लफ़ती क़ुलूबुहुम, और लोगों के दिलों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए, यानी कि मुसलमानों की जमात के सियासी इस्तेमाल के लिए। वफ़िर रिक़ाब, और अब ये देखें, ये वहाँ लाम लिखा था, यहाँ पर फ़ी के नीचे रेड लाइन आ गई है। वफ़िर रिक़ाब, और गर्दनें छुड़ाने के लिए, यानी कि ग़ुलामियों से आज़ाद करने के लिए लोगों को। वलगामरीन, और वो जो बोझ तले दबे हुए कर्ज़ों के। वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह की खुशनुदी के कामों में। वब्रिस सबील, और मुसाफिर में जो निकल गए हैं, रास्तों में हैं, मुसाफिर सबसे बड़ा गरीब बन जाता है, कभी ठहरने की जगह नहीं, कभी खाने की पैसे नहीं, कभी रास्ते का सफ़र नहीं, उनके लिए फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये वो सदक़ात हैं, ये वो इन्फ़ाक़ है जो फ़र्ज़ कर दिया गया है, ये तो देना ही देना है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, जान रखो अल्लाह बहुत जानने वाला है, बहुत सबसे बड़ा साहिब हिकमत है। वो ये आयत है दरअसल, वो ना इसके आगे मिलेगी कुरान में ना पीछे मिलेगी, जब मसारिफ़ ज़कात बयान किए गए हैं। बाकी ताकीदें की गई हैं, हर जगह कुरान में ताकीदें, कई जगह मैंने आपको सुना दिया। ये अल्लाह के दीन में मुकर्रर किया हुआ फ़र्ज़ माल को देना है। यहाँ से जो माल दबाता है, अल्लाह ताला, पीछे भी पढ़ कर आए कंस के बारे में, अल्लाह ताला कहता है कि फिर जो अल्लाह की राह में माल को रोक के बैठेगा, ये माल तपा कर, ये सोने चांदी की देर टपा के उसी की पीठों पे दागे जाएंगे। फिर तो ये कम अज़ कम हक़ है माशरे का, ये हक़ माशरे का था, माशरे के हवाले करना था, नज़्म इज्तिमाई चलना था। अल्लाह तौफीक देता हमारे नज़्म इज्तिमाई को, वो इस काबिल बनता कि लोग खुशी खुशी उसके हवाले भी करते, वो वसूल करता। क्या कहा था? फ़खल्लू सबीलहुम, एक रत्ती बराबर, और कुछ मुसलमानों से तकाजा नहीं किया जा सकता, ना कोई टैक्स, ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स, ना फलां टैक्स, ना धमाका टैक्स, ना सेल्स टैक्स, ना कोई टैक्स, ये लेना था बस नज़्म इज्तिमाई ने। आप यकीन माने जितना माशाअल्लाह मुसलमान देते हैं दिल खोल के ज़कात, अगर ये हकीकत में एतमाद हो जाए और ये हवाले हो जाए ना, 1 रुपये की ज़रूरत भी पेश ना आए, रखने की जगह भी ना मिले। मैं बता आपको क्या रहा हूँ सर, तालिब इल्म अलास करता हूँ, बहुत सालों से मैं इस पर कोशिश भी करता हूँ। मुझे पता रहा आयत आने वाली है, मैंने फिर रिवाइज़ की, 1 महीने से मैं सिर्फ एक आयत पर दोबारा काम करना शुरू किया। मैंने कहा मैं आपके सामने रखता हूँ, माने ना माने ये हमारा मतमय नज़र नहीं है, हक़ अदा हो जाए, बात का हक़ अदा हो जाए। कोई तफसीर नहीं है इस पर जो राइज है हमारे पास, जो मैंने इस 1 महीने में, मैं कोई अपनी बड़ाई में बयान नहीं कर रहा, जो मैंने रिवाइज़ करने थे दोबारा छोड़ी हो कि हमारे पास ये बातें आई कहाँ से। वो जो तफसीरें हैं वो तफसीरें आमतौर पर थी जो अपने अपने स्कूल ऑफ थाट की 1,000 साल से नुमाइंदगी कर रही हैं, 1,000 साल से नुमाइंदगी। ये वो स्कूल ऑफ थाट है जो कि आसार पर क्या क्या पहले कहा गया उसके मुताबिक कुरान की तफसील करता है। और आपने करतबी का नाम सुना है और अपने कसीर का नाम सुना है, उनका उर्दू तर्जुमा कर दिया इन सब ने। वो 36 जिल्दों में उन्होंने उर्दू में रख के 22 जिल्दें रख दी हैं। ये भी स्कूल ऑफ थाट है ना सर, ये नुमाइंदा स्कूल ऑफ थाट है। फिर दूसरे स्कूल ऑफ थाट, फिर बहुत जलील कदर नाम गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता आपको क्या रहा हूँ, मैं बता ये रहा हूँ कि ये ज़कात में सबसे बड़ा मसला कहाँ खड़ा हो गया आके। शायद आपके इल्म में पहले ही है कि ज़कात में लाजमी है कि जिसको अदा की जा रही है उसको मालिक बना दिया जाए, इसका जिसको अदा की जा रही है उसको इसका मालिक बना दिया। इसको कहते हैं तमलीक, मिल्कियत कहते हैं। मिल्कियत ये मेरा ये पेन मेरी मिल्कियत है। अब अगर मैंने तमलीक करनी है आपके लिए तो आपको देख के आपको इसका मालिक बना देना है मैंने, तो मैं तमलीक कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी मिल्कियत आपके हवाले, सिर्फ हवाले नहीं, आपको मालिक बना दे रहा हूँ। अब मेरा कोई जोर ही नहीं रहा इस पर। अब आप चाहे इस पेन को रखें, इस पेन को अभी फेंक दें उठाकर, इसको तोड़ दें, आपका हुआ। इसे तमलीक कहते हैं। तो ये राइज है हमारे यहाँ, राइज है, और अपना अपना इत्मीनान करना है कि जब तक ये ना किया जाए ज़कात अदा नहीं होगी। इसको हमारे यहाँ ज़कात के रुकन की हैसियत हासिल है। इमाम शाफ़ई ने इस बारे में फ़रमाया था, हैरत अंगेज़ बात है, अभी आप सुन के मुझे तो बड़ी हैरत हुई है, अभी ने बहुत अरसे से हैरत है मुझे। हमें पता है हमारे कितने आमतौर पे मसलकी इख्तलाफ हो जाते हैं ना। ये जो लाम है, ये आप देख रहे हैं, ये लाम अरबी व वाहिद गालिबन लैंग्वेज है, और भी होंगी मेरे इल्म में नहीं है, जहाँ पर सिर्फ अल्फाज के नहीं हुरूफ के भी मायने होते, सबके नहीं कुछ के होते। जैसे लाम है, ये लाम जिन लोगों ने अरबी ग्रामर में रिसर्च कर रखी है, बड़े बड़े उनको तो नाम भी पूरा दोहराना मुश्किल काम है, सिर्फ लाम के 22 मायने लिखे हुए उन्होंने। लाम के 22 मायने 22 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपको सिर्फ 5 दिखाऊंगा आज, मोटे मोटे जो हम सब ने बार बार पढ़े हुए हैं।
آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات انشاءاللہ، 22 دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ہمیں۔ یہ کہتے ہیں لام لگا ہوا ہے، اس لام کا مطلب ہے جس کو دے رہے اس کو مالک بنانا پڑے گا۔ یہ لام ملکیت کا لام ہے، ورنہ یہ لام ہی پورا نہیں ہوا تو پھر زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی۔ احناف نے کہا یہ لام ملکیت کا لام نہیں ہے، یہ تو نتیجے کا لام ہے، اسے کہتے ہیں لام عاقبت۔ ابھی سمجھ میں آ جائے گا ہمیں، لام عاقبت، عاقبت کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ، عاقبت اچھی ہو جائے، ہمارا نتیجہ اچھا نکل آئے، اینڈ۔ وہ کہہ رہے نہیں، کیونکہ اختلاف ہے نا، وہ تو نہیں مان رہے ان کی بات کے، لیکن کہتے ہیں کیونکہ عاقبت کے لحاظ سے اس میں مالکت ہو ہی جانی ہے، لہٰذا جی ہاں زکوٰۃ جبھی ادا ہوگی جب لینے والا اس کا مالک بن جائے۔ نتیجہ انہوں نے بھی یہ نکالا ہوا ہے۔ اس بات کا فرق کیا پڑتا ہے؟ لہذا زکوٰۃ اس اسکول آف تھاٹ میں وہ بھیک ہے جو صاحب نصاب دوسرے کے حوالے کرتا ہے۔ بھیک دیتے ہیں نا آپ، صدقہ کرتے ہیں نا، بھیک کہتے ہیں اس کو، راہ چلتے دیتے ہیں آپ۔ بھیک دینے کے لیے جو بھیک دے رہا ہے اس کا صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، 2 روپے بھی 1 روپے بھیک دی جا سکتی ہے، کوئی سے زبردستی بھیک دلوا بھی نہیں دلوا سکتا نا۔ اگر ہم نے یہ جو ہم کرتے کیا ہے، میں پریکٹیکلی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سما خراشی کے لیے معذرت۔ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں اگر نظم اجتماعی کو نہیں دیتے ہیں نا، ہم اس کو دے دو اس کو دے دو، تو ہم بھیک دے رہے ہوتے ہیں۔ دراصل کیا فرق ہے زکوٰۃ اور بھیک میں، یہ بتا دیں آپ مجھے، ہمارے علم میں کیا ہے زکوٰۃ اور بھیک کا فرق؟ مینڈیٹری بھیک کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جس میں بھیک لینے والا اس کا مالک بن جائے۔ تو جو عام بھیک دیتے ہیں وہ مالک نہیں بن جاتا، جو راہ چلتے آپ 100 روپے پکڑا دیتے ہیں کسی کو مالک نہیں بن جاتا، اس کا وہ بن جاتا ہے نا سر، تو دونوں میں قدر مشترک ہے۔ لیکن یہ 100 روپے آپ سے کوئی نہیں لے سکتا، اب نہ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، ہمیں پتہ اللہ نے فرض کی ہوئی ہے، تو جو بھیک فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے، یہ مطلب نکل آیا نا اس کا۔ لہذا اگر کوئی مر جائے اور اس کے بعد پھوٹی کوڑی نہ ہو تو آپ اس کو دفنا نہیں سکتے زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ اس کے کفن کے لیے پیسے نہیں دے سکتے زکوٰۃ میں سے، اس فقہ میں، ہمارے رائج فقہ میں، کیونکہ وہ مالک ہی نہیں بنا نا۔ اس کی مدد تو ہو گئی، لاش تو سڑنے گڑنے سے اس کی بچا لی آپ نے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکی، وہ مالک نہیں بنا اس پیسے کا، وہ تو مر چکا ہے۔ تو زکوٰۃ کے مال سے نہ کسی کو کفن دیا جا سکتا ہے نہ تدفین کی جا سکتی ہے اس کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا اس کے بھلا ہو جائے لوگوں کا، کیونکہ تو بہت سو کا بھلا کر دیا، اس میں مالک کون بنا؟ کوئی بھی نہیں۔ لہذا مسلمانوں کو آپ دیکھ لیجیے ہمارا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو میں منوانے کے لیے کبھی یہاں اس کرسی پہ بیٹھے نہیں، اللہ جانتا ہے۔ میں تو بات بتاتا ہوں آپ کو صرف، جب میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی تھی آج سے 15-20 سال پہلے، جو اسکالر بتا رہا تھا وہ یقین مانے جتنی حیرت میں تھا اور جس طرح وہ بتا رہا تھا اور جو حوالے وہ دے رہا تھا، میں اس کی بات سن کے مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے میرے سر پہ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زکوٰۃ تو اسی طرح ہی جاتی ہے، مالک بنانا ہے، بچپن سے ہی بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ اور وہ کہہ رہا تھا یہ بتاؤ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے گا کون؟ یہودی، ہندو، آئے گا کون؟ ہم تو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک دوسرے کی، ہم تو ادارہ ہی نہیں بنا سکتے زکوٰۃ کے پیسوں سے جو صحیح معنوں میں فلاحی ادارہ بن جائے۔ آپ کو پتہ ہے مسجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ کو پتہ ہے مدرسے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مدرسے کے بچوں کو دے سکتے ہیں، وہ مسجد میں جمع کرائے تو چلا دیں، اور یہی ہوتا ہے، صرف ہیلے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں مدرسے کے بچوں کو، مدرسے کے بچے وہ پیسے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ مالک تو بن گئے، وہ پیسے کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ عید کی شاپنگ کرنے نکل جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں وہ سر؟ وہ مدرسے میں جمع کرا دیتے ہیں۔ اب مدرسے کو پیسہ مل گیا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ ڈائریکٹ مدرسے کو نہیں دے سکتے تھے آپ، کیونکہ آپ نے تو مالک ہی نہیں بنایا کسی کو، پہلے آپ مالک بنائیں گے، ان کو بن گئے، ہیلا پورا ہو گیا، اب یہ مدرسے میں جمع کرا دیں۔ اللہ اکبر، یہ کرتے ہوئے کوئی آر ہی نہیں ہے ہمیں، یہ کرتے ہوئے ہمیں کوئی آر نہیں ہے۔ ادارے بناتے ہوئے ہم جب ہسپتال میں زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کو پتہ کیسے دیتے ہیں سر؟ آپ ہسپتال میں زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ابھی، ہسپتال والے آپ کی زکوٰۃ پہ ابھی آپ کے نائب بن گئے، زکوٰۃ دینے والے کے نائب، اب ان کو مریض کو زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ بیچارہ اللہ کا بندہ پہنچا، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، وہ کہے گا جی ہمارے پاس زکوٰۃ کا فنڈ ہے، یہ ہم تمہیں دیں گے، ہم تمہیں مالک بنا دیں گے، تم نے علاج پہ خرچ کرنا ہے، اس کو لے کے لامانہ ہو جانا اسپتال سے، ڈونٹ لیو اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس، یہ پیسے ادھر ہی جمع ہونے اس اسپتال کے اندر۔ یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے ہمیں؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا بھیک کا کریں کیا، ہم بھیک کے ساتھ کریں کیا؟ دے تو دی، راہ چلتے کو نہیں دی، جہاں تک بسر کوئی بات واضح ہے نا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لام قرآن میں سے، ہم کہیں اور سے نہیں پڑھنا ہم نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے۔
یہ نہیں ہوتا کہ 1000 سال سے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اور فلاں یہ مجھے سمجھ نہیں، یہ صاحب علم لوگوں نے سمجھائی ہوئی بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی بات کر دیتا ہے، ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے، کہاں تردد ہے، کہاں کسی کے نام کے خلاف ہم کچھ سوچ سکتے ہیں. کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ، 1000 سال سے کاپی پیسٹ، اور ہم کہتے ہیں 10,000 لوگوں نے ایک بات کی ہے. یہ نئی بات کیا ہو رہی ہے؟ نئی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن اس سے پہلے کا ہی موجود ہے الحمدللہ. دیکھیے قرآن کیا بتا رہا ہے اس بارے میں. شرح صدر ہو جائے تو ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ. دیکھیے قرآن بتا رہا ہے، یہ صرف 5 چیزیں ہیں، ہم نے بار بار پڑھی ہیں. یہ حق کا لام ہوتا ہے، حق کا لام، استحقاق کا لام کہتے ہیں. الحمدللہ، ساری سب شکر اور سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. للہ، یہ استحقاق کا لام ہے. ویل للمطففین، بربادی ہے کم تولنے والوں کی، بربادی کے مستحق ہیں. یہ بار بار پڑھتے. اختصاص کا لام، کسی بات کو اسپیسیفک کر دینا. الجنت المؤمنین، جنت مومنین کے لیے ہے. المنبر للخطیب، منبر خطیب کے لیے ہے. اس میں ایک اور باریکی بھی ہے، کوئی سوال ہے گا میں بتا دوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر خاص طور پہ جب یہ لام آ جائے اور اس کے بعد کا جو بھی لکھا ہو وہ اس کا اہل بھی ہو تو ملکیت کے لیے دلیل ہے. دیکھ لیں خطیب کا ملکیت نہیں ہوتی، ممبر اس کا حق ہوتا ہے، یہ اس کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اس کی ملکیت نہیں ہوتی ہے نا جی. دیکھیں کیسی شاندار دلیل قرآن میں ہر جگہ سے آ رہی ہے. ملکیت، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ملکیت کے لیے بھی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اللہ کی مالک، اللہ ہی مالک ہے سماوات اور ارض کا. تملیک، ملکیت کی منتقلی. جس جلیل القدر گرامر سکھانے والے نے آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے میں یہ سب سمجھایا تھا، وہ قرآن میں سے ایک مثال بھی نہیں لکھ سکا، ورنہ تو ان کو اسی آیت کی مثال لکھ دینی چاہیے تھی نا. کتنی مشہور آیت ہے، ایک ہی آیت ہے وہ قرآن کی جہاں پر مصارف بیان ہو رہے ہیں، لکھ دیتے یہ لام تک. انہوں نے لکھا ہے جیسے ہم کہتے ہیں وہبت لزید دینارا، میں نے ایک دینار زید کے حوالے کیا، لزید دینارا، تو یہ تملیک بھی ہے. اور یہ دیکھیے عاقبت، لیکون لہم عدو وحزنا، ہم نے موسیٰ کو بچا لیا، فرعون کے حوالے کیا تاکہ اس کے لیے یہ دشمن ثابت ہو اور اس کے غم کا باعث بن جائے. یہ عاقبت کا لام ہے. لیکون، تاکہ، لہم عدو وحزنا، اس کے لیے اس کا دشمن ثابت ہو اور اس کی بربادی کا سامان بن جائے، اس کے دکھ کا. یہ عاقبت کا لام ہے. تو یہ بہت سارے، یہ ہم نے پڑھ لیے دوبارہ. تو ایک اور آتا ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا جی لام سے تو یہ مسئلہ نہیں ہو رہا، ویسے بھی شافعیوں نے کہا ہوا ہے یہ. تو ایک اور بھی لفظ ہے بقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ جو ایتا ہے، ایتا، انہوں نے کہا یہ ایتا کا بھی تو مطلب ہے، یہ بھی یہی مالک بنانا پڑے گا. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، سورہ توبہ پڑھا میں نے سنایا بھی تھا آپ کو. اگر یہ معافی مانگ لیں، اپنی رات نماز کو قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فخلوا سبیلہم، ان کی راستہ چھوڑ دو. بتائیے مالک کا کانسیپٹ کدھر ہے؟ ادھر ادا کر دیں. آتیناہم الکتاب، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہم، تو کیا مالک بنا دیا اللہ نے؟ دے دی. آتینا داؤد زبورا، اللہ نے داؤد کو زبور دی، مالک بنا دیے، دے دی. ملکیت میں بھی آتا ہے. اور یہ تو کوئی جمعہ نہیں جاتا اس کے علاوہ ہمارا. دیکھیے تو سب کو یاد ہو گئی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، جامع ترین آیتوں میں سے ہے قرآن کی. آپ کا دل گواہی دے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. میں ترجمہ نہیں لکھ کے لایا اس لیے، اس کے لیے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل قائم کرو، خوبی پہ رہو، وایتاء ذی القربیٰ، اور اپنے رشتہ داروں کے ان کے حقوق ادا کر دو. جو جس کا حق ہے اس کو دو، ماں کا حق دو، باپ کا حق دو، بہن بھائیوں کو دو، قرابت داروں کو دو، بیوی بچوں کو دو. آپ جتنے بھی بڑے بڑے نا سب کی تفسیریں پڑھ ڈالیں. میں عرض کرتا ہوں طالب علم میں نے پڑھ ڈالی، میں 1 مہینے اور کچھ کر ہی نہیں رہا. کسی نے بھی اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوا کہ اسی طرح کا مطلب ہے ان پہ خرچ کرنا، ان کو دینا، ان کو مالک بنا دینا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نکال لے کوئی یہاں سے. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ روکتا ہے تمہیں فحاشی سے، منکرات سے اور سرکشی سے. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم خبرداری حاصل کرو. دوبارہ دیکھیے اوپر پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. یہ منافقین، آپ کا دل گواہی دے گا کیا لکھا ہوا ہے. یہ منافقین چاہتے ہیں کہ یہ مال ان کے حوالے کیا جائے تو یہ خوش ہیں، نہ کیا جائے تو یہ ناراض ہیں، آپ پہ الزام تراشی کرتے ہیں. یہ مال تو کس کا حق ہے؟ یہ لام حق کے لیے آ رہا ہے. کس کا حق ہے؟ یہ فقراء کا حق ہے، یہ مساکین کا حق ہے، یہ عاملین زکوٰۃ کا حق ہے، اور یہ
मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, वो लोग जिनके दिल रिझाने इस्लाम की तरफ ही, उनको देने के लिए है। और फिर लाम हट गया और फ़ी आ गया, और किस लिए है? ये गर्दनें छुड़ाने के लिए है, ये कर्ज उतारने के लिए है, ये अल्लाह की खुशनुदी की काम करने के लिए है, और ये अल्लाह की राह में निकले हुए लोगों की मदद करने के लिए है। ये अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया है। वो बहुत अलीम और बहुत हकीम है। 4 तो लाम के तहत है भी नहीं 8 में से। ये सबसे बड़ा एतराज़ जो बुनियादी वैसे भी करते हैं बड़े बड़े, कि भाई 4 तो बगैर लाम के वैसे भी हैं। ये लाम भी इस्तेहक़ाक़ का लाम है, ये मिल्कियत का लाम नहीं। हमने ऊपर से अब क्योंकि 5 पॉसिबिलिटी पिछली आयत ने बता दिया कि ये मिल्कियत के लिए नहीं बुझा रहा, बल्कि हक़ के लिए बुझा रहा है। मोमिन इस पे मुनाफिकीन का हक़ नहीं है, बल्कि किसका हक़ है? मसाकीन का, फ़ुक़रा का, आमिलीन ज़कात का, जो इंतज़ामात संभालें और जिनके दिल इस्लाम की तरफ रिझाने हैं उनका। और बताया कि गर्दनें छुड़ाने के लिए और लोगों के कर्ज उतारने के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के काम करने के लिए और अल्लाह की राह में निकलने वालों के लिए। तो ये कुरान ही देखें कितनी बड़ी सनद बन के खड़ा हो जाता है अपने लिए। अब देखिए अगर ये हो जाए तो ये होगा नहीं होगा, ना आपको पता ना मुझे पता। ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया था अल्लाह ताला ने एक मामले को, मुसलमान का माशरा, ये तो किसी से कभी मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। इसके तो जो साहिब सरवत लोग हैं वो ऐसा ख्याल कर लेंगे इस माशरे का, वो इदारे बन के सामने आएंगे कि इसके गरीब ठोकरें नहीं खाएंगे, ये दरबदर नहीं होंगे। इस शान की चीज़ को हमने क्या बना डाला है? एक ऐसी भीख जो लाजमी देनी है। और जाहिर है ये फ़र्क कर दिया, भीख जिसको भी दे दो, ज़कात मुसलमान के हवाले करना। तो मेरे ख्याल से जो बात कहने की थी वो मैंने हाजिर कर दी, जो दलील समझाने की थी वो आपकी खिदमत में हाजिर कर दी। प्रोग्राम वैसे भी रिकॉर्ड हो जा रहा है, ये सारे रेफरेंसेस इसमें रिकॉर्ड ही हो जाएंगे। अच्छा, हम फिर भी आज के बाद ये करें, क्योंकि मैंने ज़कात ज़ाहिर है हमारा है जो है गवर्नमेंट टैक्स काटती है, ज़कात हम गवर्नमेंट के हवाले तो नहीं करते। इसका जब ये जैसे हम पढ़ते हैं ना जुम्मा, कि भाई जब ये नहीं पढ़ा रहे गवर्नमेंट के अफसरान, जब हुक्मरान जुम्मा नहीं पढ़ा रहे, तो उसके करीब तरीन जाते हैं ना हम, कि उनके मुकर्रर किए हुए इमाम पढ़ा लें, तो जुम्मा पढ़ने जाते हैं। करीब तरीन की सिचुएशन, पानी नहीं मिल रहा तो तयम्मुम कर लेते हैं करीब तरीन, ताकि हमें याद। तो करीब तरीन यही है कि इदारों की सतह पर ये काम हो। इदारे भी ना कर पाएँ, देनी तो मुझे है, तो मैं इंडिविजुअली करता हूँ ये काम। हम सब इस पर इंडिविजुअली करते हैं ये काम आम तौर पे। नतीजतन हम ज़िंदगी भर करते रहेंगे, जो मकसद था वो कभी पूरा नहीं होगा। हमारा फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, क्योंकि नज़्म इज्तिमाई तो कर नहीं रहा ये। तो अल्लाह ने चाहा, उम्मीद रखनी चाहिए, तो हम जब दे रहे हैं, अदा पूरी कर रहे हैं, भाई के लिए कर रहे हैं, जानने वाले के लिए कर रहे हैं, मुलाजिम के लिए कर रहे हैं, माशरे के लिए कर रहे हैं, अदा हो जा रहा है। लेकिन ये इसी तरह चलता रहेगा और हम भीख मांगते रहेंगे, इज्तिमाई तौर पे मांगते ही चले जा रहे हैं। क्योंकि जो शान थी इस दीन की, जितनी भी मैंने 22 को छोड़ दें, 5 बताई हैं। आप मुझे ऊपर नीचे आयत रख के बता दें क्या मतलब निकलता है इस आयत का। अगर सयाक में रख के आयत पढ़ ली जाए, मुनाफिकीन को नहीं मिलेगा, इसके हकदार तो ये हैं। ये है इसका आयत का मतलब। यहाँ लाम तबलीग के बजाय इस्तेहकाक का लाम था, और फ़ी आ गया। फ़ी में तो लाम है ही नहीं। 4 बगैर लाम के वैसे ही थे। ये इदारा बनना था, ये हमने इदारे बनाने थे नज़्म इज्तिमाई ने ज़कात के साथ। एक फूटी कौड़ी लेने की ज़रूरत पेश ना आती। किसी मांगने वाले को हमारे पास नहीं पड़ता, मेरा भाई अस्पताल में है, इलाज नहीं हो पा रहा, मुझे कुछ मेरी मदद कर दें। वो अस्पताल काफ़ी था उसके लिए, वो स्कूल काफ़ी था बच्चों के लिए, वो पता नहीं क्या क्या काफ़ी था बच्चों के लिए, वो सराय खाने काफ़ी थे। ये कुरान की बात हो गई। मैं आपको तसल्ली से बताता हूँ, पूरी सुन्नत खाली है इस बात से कि इसमें अदा करने के बजाय कुछ और है ही, मौजूद ही नहीं है। कोई कोटी नहीं कर सकता, हदीस ला के कोटी नहीं की जा सकती, वो यहीं से कोट होता है, बस लाम ही कोट होता है। ये भी हैरत है, ईताई कोट होता है, और लाम और ईता का मैंने आपके सामने हाजिर कर दिया। इसमें आप पढ़ें दलीलें आप, क्योंकि हमारे और पढ़नी चाहिए, तसी हो जानी चाहिए आज की जो भी बात हो रही है। क्योंकि ज़कात के बगैर जहन में रखिए, ये कम अज़ कम इस्लाम है। नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, ये कम अज़ कम इस्लाम है। कम अज़ कम याद हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए समा खराशी भी कर दी, रिकॉर्ड हो गया है, दोबारा सुन लें, तसी का सबको हक़ हासिल है। इस बारे में सोचें ज़रूर। जब तक कोई नज़्म इज्तिमाई ये काम नहीं कर रहा, तो आप कोशिश करके हक़दारों को उनका हक़ पहुँचाएँ, ज़रूर करना चाहिए। हम ये तो कम अज़ कम करते रहें, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दुआ में मुझे याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर